میرے چینل پر کافی ویڈیوز اویلیبل ہیں جس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ کیسے 433 میگا ہرٹز ٹرانسمیٹر اور ریسیور کو یوز کیا جاتا ہے۔ آلدو اس ویڈیو میں کافی لوگوں کے کمنٹس تھے کہ ان کو رینج اور ڈیزائن میں کافی ایشوز آ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں نے 433 میگا ہرٹز سے ریلیٹڈ جتنے ایشوز میں نے فیس کیے اور لوگوں نے کمنٹس میں پرابلم شیئر کیے وہ سب میں نے اس ویڈیو میں شیئر کیے ہوئے ہیں، اور آئی ہوپ آفٹر واچنگ دس ویڈیو آپ کو بھی وہ ایشوز نہیں آئیں گے۔ السلام علیکم، I'm your host انجینئر محمد عرفان آصف۔ ویلکم ٹو the studio, my academic studio۔ یہ ہے 433 میگا ہرٹز ٹرانسمیٹر اینڈ ریسیور، جس کی ہیلپ سے آپ وائرلیسلی ڈیوائسز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تھیوری میں انوالو نہیں ہونا، کیونکہ مین فوکس ہمارا ایشوز پر ہونا ہے نہ کہ تھیوری پر۔ اکارڈنگ ٹو پریویس ویڈیو لوگوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ ان ماڈیولز کی رینج کیا ہے، تو ان ماڈیولز کی رینج آلموسٹ 50 to 60 میٹرز ہوتی ہے۔ زیادہ رینج پر یہ کام نہیں کرتے، ان کا ڈیٹا پروسیسنگ ریٹ اتنا تیز نہیں ہوتا کہ یہ سگنل کو دور تک ٹرانسمٹ کر سکیں۔ پھر بات آئی ہے کہ ان ماڈیولز میں رینج ڈیٹیکٹیبل ہی نہیں ہے، مینز کہ سگنل ریسیو نہیں ہو رہے۔ تو اس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ماڈیول کے ٹاپ پر ایک اینٹینا کا آپشن ہوتا ہے، اس میں آپ نے ایک کوئل کی شیپ میں ایک وائر کو سولڈر کرنا ہوتا ہے۔ موسٹلی کیسز میں لوگ اسٹریٹ وائر لگا دیتے ہیں، جبکہ اس کو کوئل کی شیپ میں اٹیچ کرنا پڑتا ہے۔ موسٹلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئل کی شیپ کی وائر بھی اٹیچ کر دیتے ہیں، لیکن اس میں ماڈیولز کے ان پٹ اور گراؤنڈز اور آؤٹ پٹ پن کو صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کرتے۔ دونوں ماڈیولز کے گراؤنڈ اور VCC پنز کو اچھی طرح ویریفائی کریں کہ ان کے کنیکشنز ٹھیک ہیں یا نہیں۔ میری ویڈیو میں میں نے شو کیا تھا کہ اس میں سگنل ٹرانسمٹ ہو رہا ہے اور ریسیو بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ وداؤٹ پروگرامنگ اور وداؤٹ اینی انکوڈر اور ڈیکوڈر IC کا ایکسپیریمنٹ تھا۔ اس میں کوئی بھی مائکرو کنٹرولر نہیں یوز ہوا، جس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ نوائز بھی تھی، اور اس نوائز کو میں نے آپ کو لائیو اور پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ بھی کروایا اور سنایا بھی تھا۔ ان ماڈیولز کے لیے اسپیشل کنٹرولر ہوتے ہیں اور ان کو پروگرام کر کے ڈیٹا ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے۔ میری اور ویڈیوز میں بھی ان کا ڈیٹیل میں ٹیوٹوریل گیون ہے، جس سے آپ ڈیٹا وائرلیسلی ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان آرڈینو بورڈز میں لوگوں کو یہ ایشو آیا کہ اس سے بھی ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جب آرڈینو ٹرانسمیٹر میں یوز کرتے ہیں یا کرتے تھے تو سیم آرڈینو آپ نے ریسیور میں بھی یوز کرنا ہوتا ہے۔ آرڈینو نینو ٹرانسمیٹر میں یوز ہوا ہے تو آرڈینو نینو ریسیور میں بھی یوز ہوگا۔ آپ ان ماڈیولز میں آرڈینو اونو کے ساتھ آرڈینو میگا کا یوز نہیں کر سکتے۔ آرڈینو میگا اگر ٹرانسمیٹر کے ساتھ یوز کرنا ہے تو ریسیور کے ساتھ آرڈینو میگا ہی یوز ہوگا، نہ کہ آرڈینو اونو یا آرڈینو نینو۔ اگر آپ دو ماڈیولز یوز کر رہے ہیں تو ہر ماڈیول پیئر میں آتا ہے، الگ الگ نہیں آتے۔ اگر آپ نے مارکیٹ میں سے ایک ٹرانسمیٹر بائی کیا ہے اور دوسری جگہ سے دوسرا ریسیور بائی کیا ہے تو یہ دونوں ماڈیولز آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں ماڈیولز کا سیم ہونا لازمی ہے۔ دو ڈیفرنٹ ماڈیولز آپس میں بالکل بھی کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے۔ یہاں پر ایک ماڈیول آپ کے سامنے اسکرین پر ویزیبل ہے، یہ ہے NRF24L01 ماڈیول ہے جو کہ ایٹ اے ٹائم ڈیٹا سینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے اور ریسیو بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو ڈیول ڈیٹا ٹرانسمیشن اینڈ ریسیونگ ماڈیول کہتے ہیں، جو کہ کافی ایزی ٹو یوز ہے اور ملٹی پرپز ڈیوائس ہے۔ اس کی رینج بھی کافی زیادہ ہے، اور میرے حساب سے یہ ماڈیول ان 433 میگا ہرٹز ٹرانسمیٹر ریسیور سے کافی زیادہ بہتر ہے۔ So I recommend to stop using these modules and go for the advanced technologies۔ I hope میں نے سارے ایشوز ڈیٹیل سے شیئر کیے آپ کے ساتھ، اور I wish آپ کی پرابلم ریزالو ہو گئی ہوگی۔ So I hope you enjoyed this video۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو don't forget to subscribe my channel, like, comment, share and hit the notification bell to stay tuned with my upcoming videos۔ Take care of yourself، فی امان اللہ and goodbye۔